باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ الی آخرہ۔ معزز ناظرین کرام، 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے اس کا مصرف بیان فرمایا کہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 حصہ مجاہدین کے لیے ہوتا ہے، 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہوتا ہے اس میں اختیار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، جن کو چاہیں وہ دے دیں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے حالات کو اور اس کے پس منظر کو اللہ رب العزت نے بہت ہی مختصر طور پر بیان فرمایا ہے، جو ہم اور آپ تاریخ کی کتابوں میں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھ چکے ہوں گے بعض حضرات۔ اس میں سے خاص چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمایا سب سے پہلے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ثابت قدم رہو۔ استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے، بھاگنا نہیں چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مستقیم ہونا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، قدم کو جمائے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے، خوب اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری چیز اللہ نے فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چوتھی چیز اللہ نے فرمائی کہ آپس میں لڑو مت، جھگڑا مت کرو، متحد رہو، جھگڑا مت کرو۔ اور 5ویں چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی خود مدد فرماتے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اترانے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے مسلمانوں کے اس وقت صحابہ کرام کی جو حالات تھے اس کو بیان فرمایا، کیا کیا حالات پیش آئے تھے اور کیسے کیسے معاملے پیش آئے تھے، کیسے اللہ نے مدد فرمائی تھی، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے خصوصیت کو بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اور تمہارا اللہ رب العزت خود مدد تمہاری فرمائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو نبی وہ نہایت ہی رحیم و کریم ہیں، مشفق ہیں، تمہارے ہر معاملوں میں تمہاری رعایت کرنے والے ہیں، تمہارا خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے، چونکہ اس میں کچھ صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، انہوں نے اپنی توبہ کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کری، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی یہی ساری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن کریم نے کفار مکہ اور مشرکین اور اہل کتاب سے برات بیان فرما دی کہ اب ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، جو صلح ہو گئی ہم وہ سب ختم کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہایت ہی نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، حضور کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے ہم کوئی معاملہ اب ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مشرکین جو خانہ کعبہ اور حاجیوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، تو وہ اس پر کہتے تھے کہ یہ ہمارے بہت اچھے عمل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مساجد جو ہوتی ہیں وہ مسجدیں وہ ہوتی ہیں جس میں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اصل مسجد اور اصل مسجد کی تعمیر کرنے والا وہی شخص ہے۔ اب اگر تم نے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے ذمہ لے لی، تم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے یا خانہ کعبہ کی تم حفاظت اور انصرام کا
ذمہ لے رکھے ہو، تو اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا اور ایک کیا کہتے ہیں اس کے باوجود بھی تمہارا ایمان نہ لانا، کیا یہ ایمان لانے والا اور ایمان نہ لانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لا یستوون عند اللہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مصیبت میں ساتھ آئے، اور افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے قرآن نے ان کو کہا ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، خود قرآن کریم ان کو صحابی کہہ رہا ہے اور یار غار کہہ رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے بہت سارے فضائل ہیں، اور وہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مکہ سے ہجرت کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کیسے کیسے آپ کا ساتھ دیا اور غار کو کیسے صاف کیا، پورا واقعہ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے عقائد کی تردید کی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے تو عزیر کو کہا کرتے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، بیجا باتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب سے بری ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کل قیامت دن اللہ رب العزت ان کے سونا اور چاندی اسی کو پگھلا کر ان کے ماتھے پر اور ان کے پیٹھوں پر اللہ رب العزت، ان کے بازوؤں پر اللہ رب العزت اس کو گلا کر چپکا دیں گے۔ یہ بڑی سخت سزا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ کا ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃوں کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بیان فرمایا ہے اور پوری چیزیں بیان فرمائی ہیں پورے آخر تک۔ پھر منافقین کی خصلت کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی، جو صدقہ واجبہ ادا کیے جاتے ہیں، ان کا مصرف بیان فرما دیا کہ فقراء کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس آمدنی تو ہو لیکن گزارہ کے لیے کافی نہ ہو، اور عاملین علیہا جو زکوٰۃ وصول کرتے ہو، مؤلفۃ قلوبہم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وفی الرقابی اور غلام جو ہیں وہ اگر آزاد، ان کے آقا نے آزاد کرنے کے لیے کہا تو ان کو دے دو تاکہ وہ آزاد ہو جائیں، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافر لوگ جو ہیں ان کی مدد کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کی خاصیت کو بیان فرمایا کہ وہ برائی کی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور نیک چیزوں سے روکتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان پر لعنت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مومنین کی خاصیت کو بیان فرمایا کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ 5 صفات اور 5 خاصیت مسلمانوں کی بیان فرمائی، اور جب منافقین کے بیان فرمائے تو جہنم کی وعید سنائی، اور جب مومنین کی بیان فرمائے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے باغات میں نہریں جاری کیا ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ورضوان من اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت ان سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ ان سے راضی۔ اب ان کے متعلق کچھ ہمیں کہنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے منافقین کی خصلتوں کو بیان فرمایا، طرح طرح کے بہانوں کو بیان فرمایا، جھوٹی قسموں کو بیان فرمایا کہ یہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے غزوہ موتا ایک واقعہ، ایک غزوہ پیش آیا تھا جس میں اللہ رب العزت نے حضرت جعفر بن طیار، عبداللہ ابن رواحہ، حضرت خالد سیف اللہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد 3 صحابی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد سیف اللہ کو لوگوں نے اپنا امیر بنایا تھا، اور پھر وہاں فتح ہوئی تھی، پھر یہ لوگ وہاں سے واپس آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی کچھ واقعہ بیان فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا واقعہ بیان کیا واپس سے۔ اس پوری صورت میں سورۃ توبہ نے خاصتاً منافقین کا ہی ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے بیجا باتیں کیا کرتے تھے، کیسے جھوٹ بولا کرتے تھے، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اسی واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو یہاں پہ منافقین کے 12 لوگ ایسے تھے جو رستے میں چلے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، ماننا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔
یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منافقین کی خصلتوں سے اور منافقین کی جو صفات ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو مومنین کی جو صفاتیں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔